پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے گڑھی خدا بخش میں ایک جلسہ جاری ہے جس سے پی ڈی ایم کی میں شامل جو جماعتیں ہیں اس کے رہنماؤں کی شرکت ہوئی ہے. مریم نواز نے اس سے خطاب کیا ہے, زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے, خود بلاول صاحب اس سے خطاب کر رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی کمی بہرحال اس میں محسوس کی گئی ہے. تقریریں کیا ہوئی ہیں, کیا چیزیں ہوئی ہیں, اس پہ کانٹینٹ پہ تو ہم بات کرتے ہی ہیں. ساتھ ساتھ اس سے جڑے کچھ اور ایسے پہلو ہیں پی ڈی ایم سے جڑے جس پر بات ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی عدم شرکت کو لے کر کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں ہیں. ان چہمگوئیوں کے حوالے سے کیا پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ کیا کہتی ہیں, تو ان چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ مولانا عبدالباسط موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. سحر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. حلیم عادل شیخ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے, اور اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. مولانا عبدالباسط صاحب, آج کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کمی کافی شدت سے محسوس ہوئی ہے, کیوں شرکت نہیں کر پائے وہ؟ میرا خیال آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی ہے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دیے ہیں, تو اس کو پورا قوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں, تمام جمہوریت پسند قوتیں, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اکثر لیڈر شپ وہاں موجود ہے, اور جمعیت علماء اسلام کی بھی ایک اعلیٰ سطح کے وفد حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے سربراہی میں وہاں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے ذاتی مصروفیات کے بنیاد پر, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی ہے, جمعیت نے اپنا اعلیٰ سطح کے وقت وہاں بھیج دیا. لہٰذا اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے, وہاں نجی مصروفیات کی وجہ سے مولانا نے اس میں شرکت نہ کر سکا. ٹھیک ہے. ایک چیز آج اس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ مریم صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے سحر کامران صاحبہ کہا ہے کہ 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, ہماری پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حکومت نہیں مکمل ہونی چاہیے, لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی وائسز کو جو ہے ان کے خلاف جا کر یہ حکومت مکمل کرنے میں, اس کا مدت پوری ہونے میں سپورٹ کیا. آپ کیا کریڈٹ واقعی اپنی حکومت کے پورا ہونے کو نواز شریف صاحب کو دینا چاہیں گی؟ اور پھر یہ کہ آپ کو یاد تو ہوگا وہ جو کالا کوٹ پہن کر گئے تھے میمو گیٹ سکینڈل میں, اور یوسف گیلانی صاحب کے حوالے سے جو ایفرٹس رہی ہیں, کیا آپ مریم صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتی ہیں اور کریڈٹ دیتی ہیں اپنی 2008 سے 13 والی حکومت کو مکمل ہونے میں نون لیگ کا کردار رہا, نواز شریف کا کردار رہا؟ جی اصل دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج کا دن ایسا ہے جہاں وہ تجدید عہد کا دن ہے. ہم اپنے دکھ کا اظہار تو کر رہے ہیں ہم, اور وہ ایک ایسا دکھ ہے شہید بی بی کی جدائی کا جو شاید کبھی کم نہ ہوگا, کیونکہ ان کا جانا نہ صرف پاکستان کا ایک بڑا نقصان تھا بلکہ عالمی سطح پر ایک بہت ہی مدبر, ایک بہت ہی قداور شخصیت جو ہے اس کو, جو کہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط آواز تھی, جو کہ جمہوریت کے لیے ایک جو ہے اسٹرگل کرنے والی ایک مضبوط شخصیت تھی, ان کو شہید کیا گیا. تو جب ہم آج کا دن آبزرو کرتے ہیں تو ہم بی بی کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتے ہیں, ان کی ریکنسیلیشن کی پالیسی کو بھی یاد رکھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یقیناً ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئیں, بہت سی تلخیاں ہیں, لیکن ہم نے ریکنسیلیشن کا سبق بھی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ سے سیکھا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دن جب ہم بی بی کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہیں, جب ہم ان کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں, جب ہم ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس وقت ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں کی طرف سوچنا چاہیے جس کو بی بی صاحبہ نے خود پریکٹس نہیں کیا. بی بی صاحبہ خود نواز شریف صاحب کے گھر چل کے گئی تھی 2005 میں جب وہ سعودی عربیہ میں تھے. بی بی صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. بی بی صاحبہ نے ایک جمہوریت کا ایسا سفر شروع کیا تھا
जिसकी मिसाल नहीं मिलती, तो हम उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे, हम उन्हीं की रिकंसिलेशन की बात करेंगे। आज दिन गिले शिकवों का नहीं है, आज का दिन अज़्म का दिन नहीं, गिले शिकवों की बात नहीं, मैंने ना, मेरा सवाल गिले शिकवों से मुतालिक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आप क्रेडिट तो देंगे ना नवाज शरीफ साहब को कि आपकी हुकूमत अगर पूरी हुई तो उसमें उनका किरदार था, वरना अगर वो चाहते तो आपकी हुकूमत को गिरा सकते थे, 2008 से वाली हुकूमत जो है आपकी। देखिए, मैं समझती हूँ कि जमहूरियत का तसल्सल तमाम जमहूरी फोर्सेस को उसका क्रेडिट देना चाहिए। हर वो शख्स जिसने सब्र और इस्तेकामत से बर्दाश्त किया, हर वो शख्स जिसने जो है तदब्बुर दिखाया, हर वो शख्स जिसने जो है इंतकामी सियासत को तर्क किया, मैं समझती हूँ उन सब का किरदार है, उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जिस तरीके से 5 साल मुकम्मल किए और जिस एहसन तरीके से हुकूमत को ट्रांसफर किया, वो मैं समझती हूँ कि एक ऐसी मिसाल है जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। और मैं समझती हूँ कि हाँ, बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, बहुत सारी तल्ख बातें हैं, बहुत सारी तल्ख यादें हैं, लेकिन और ये भी समझती हूँ कि देखिए जज्बात जो है वो, क्योंकि आपकी तो अपोजिशन पार्टीज होती हैं तो जज्बात होते हैं, तो वो जो शायद अपनी पार्टी के बारे में मरियम जानती होंगी, वो शायद मैं नहीं जानती, तो मैं नहीं जानती कि उनकी पार्टी में कितनी अपोजिंग वॉइसेस थी, वो होती हैं, उसको हमें हकीकत को सामने रख के तस्लीम करना चाहिए। लेकिन बात जो जिसको सराहने की जरूरत है कि जमहूरियत का तसलसल था, और आज जिस चीज के ऊपर हम इकट्ठे हैं वो ये है कि जमहूरियत अपनी असल शक्ल में नहीं है। आज हमें लगता है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, तो जिसके लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं। एक बात बहुत असद में कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की जरूरत है कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए एक नारा लगता था, चारों सुबह की जंजीर बेनजीर बेनजीर। तो जो एक यकजहती का जो एक मैसेज था उनका, वो यकजहती का मैसेज आज हमें, आप कहते हैं मजार है, दुनिया के मजार है, मैं कहती हूँ कि यकजहती के लिए तो आज वो मीनार जो है उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी फोर्सेस को, ठीक है, तमाम डिवाइड के ऊपर आके सियासी एथनिक सेक्टेरियन, ये यकजहती ज्यादा बेहतर हो सकती है अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई जो दावत है उसको कबूल कर लें, डायलॉग की, और उसमें शिरकत कर लें। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर आपका जवाब लेता हूँ, लेकिन पहले हलीम आदिल शेख साहब को शामिल करते हुए आज के जलसे पर कमेंट ले लूँ। शेख साहब, कैसे आप आज के जलसे को देख रहे हैं? बड़ी एग्रेसिव स्पीचेस हुई हैं, मरियम साहबा ने बड़ी एग्रेसिव अगेंस्ट स्पीच की है, इमरान खान साहब की कारकर्दगी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। ओवरऑल कैसे देखते हैं आज के इस जलसे को? देखिए, मैं जलसे को ऐसे देखता हूँ कि ये एक ऐसा जलसा है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, मुर्सा भुट्टो की बहन, शाहनवाज़ भुट्टो की बहन, सर शाहनवाज़ भुट्टो की पोती मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, और स्टेज पर कोई भी भुट्टो नहीं था। भुट्टो ख़ानदान का कोई वारिस, वो सब लावारिस हो चुके, और स्टेज पर जरदारी बिलावल साहब मौजूद थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब जिस बिलावल साहब, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भुट्टो नहीं है, मतलब बिल्कुल उन्होंने नाम अपना रखा हुआ भुट्टो, हमें उसमें एतराज़ नहीं है, उनका नाम है भुट्टो, लेकिन ही जरदारी। उनके वालिद साहब जरदारी, उनके दादा हाकिम अली जरदारी, उनके वालिद आसिफ अली जरदारी। लाजिम बात है कि नाम जो है नस्ल बाप से चलती है, ये कोई नाम उनका बिलावल भुट्टो ज़ात जरदारी है, तो उसमें हमें कुछ वो नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमें उनके नाम को ऑनर देते हैं, लेकिन आज स्टेज पे कोई भुट्टो नहीं था। आज लाड़काना के स्टेज पर नवाब शाह वालों का कब्जा नजर आया। आज लाड़काना के स्टेज पर ज़िया-उल हक की बाकियात की एक निशानी वहाँ नजर आई। ज़िया-उल हक की बाकियात, मियां नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक की पेशकश थे, ज़िया-उल हक की टीम का हिस्सा थे, ज़िया-उल हक के पैरोकार थे, ज़िया-उल हक ने उनको बनाया था। उसके बाद उन्होंने मिलकर फिर जो कुछ, मैं उन पे नहीं जा रहा, तकारीर वगैरह वो तो चले सियासत में होती हैं, लेकिन वो ज़िया-उल हक की बाकियात की एक खातून वहाँ आकर उन्होंने आगे स्पीच की, बड़ी उन्होंने आके एग्रेसिव स्पीच की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मैं एक अजीम लीडर थी मोहतरमा, इसमें हमें कोई शक नहीं है, वो मुसलमानों की अजीम लीडर थी पाकिस्तान के साथ साथ। आज वो पूछेंगे तो सही उनके हल्के वाले कि इन जरदारियों ने उनका किया हशर क्या किया है कि उनके हल्के, उनके वोटर्स को एड्स लगा दी इन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है। लड़का उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। मैंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था बिलावल जरदारी साहब आज जवाब देंगे कि वो आज शहीद की मोहतरमा की बरसी तो मना रहे हैं, 5 साल उनकी हुकूमत रही,
اور اگلے 5 سال ان کے انکل کی حکومت رہی, 13 سال ان کی سندھ میں حکومت ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ سوال تو بنتا ہے نا جی کہ اب وہ کس چیز کو, جب آپ گورنمنٹ میں تھے سب کچھ تھے, چھینٹے آپ کی طرف آ رہے تھے, آپ نے قاتل پکڑنے چاہیے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل لاڑکانہ میں کووڈ کے اندر وہاں دوائیاں بیچی گئیں, وہاں کتے کی ویکسین نہیں ملتی, سندھ کو تباہ کر دیا, شہید رانی کے ووٹرز کو برباد کر دیا, سندھ کو انہوں نے کراچی شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا, تھر میں بچے مروا دیے, اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, ایمبولینس جو جاتی ہے اس دن فرمایا انہوں نے ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے کہ کوئی ڈیڈ باڈیز کے لیے ایمبولینسز نہیں ہے. آج جلسوں میں ساری ایمبولینسز چل رہی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے, بڑا کٹ ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ, اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں اور لوگ سیڑھیاں لگا کر ٹاپ کر باہر نکل رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے کوارڈینیٹر کو وہ ویڈیو پہ بھی بھجوا سکتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جلسہ ایک 11 پارٹیوں کا شو جس میں مولانا صاحب بھاگ چکے, چونکہ ان کا ڈی سی نہیں لگا, ان کا یہ نہیں لگا, وہ نہیں لگا, وہ مفرور ہو گئے اور مولانا صاحب تشریف لے کر آئے. ایک جلسے میں ایک نہیں جاتا, دوسرے جلسے میں دوسرا نہیں جاتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی نہ لگنے کی وجہ سے چل تو یہی رہا ہے کہ ابھی مولانا واسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نجی مصروفیت پچھلے دنوں ان کے جو I would like to respond. سن تو لیجئے, میں ان کی قدر کرتا ہوں. دیکھیے میں تو جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, لازم بات ہمیں کیا پتا, ہم کوئی رپورٹر تو نہیں ہے. ڈفرینٹ ایک کوئی چینل ہوتا تو میں مان لیتا کہ جی انہوں نے ایک لسٹ دی تھی کہ ہمارے یہ افسران لگائے جائے. نہیں تو ہم نوڈیرو ہاؤس کے سامنے راشد محمود سمرو صاحب نے کوئی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مزار کے سامنے جو ہم دھرنا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جس پہ انہوں نے 9 افسران کو کہا تھا کہ لگایا جائے. اور اسی فرمائش کا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک TNT کے افسر کو یہاں ڈی سی لگایا گیا جو بعد میں کورٹ کے ذریعے واپس بھیجا گیا. تو انہوں نے فرمائشی پروگرام دے دیا تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے جلسے کو سر, جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ہو رہا ہے؟ دیکھو برسہ برس سے میرا یہاں گڑھی خدا بخش کے جلسوں میں آنا جانا رہا ہے, اور جب تقریباً 15 سال تو ہو گئے. اس سال اس لیے نہیں جا سکا کہ تو بعد میں پچھلے سال احساس ہوا کہ ایسی سیکورٹی ہوتی ہے کہ ہم جن منسٹر صاحب کے ساتھ گئے تھے ان کو بھی کچھ 2 کلومیٹر پیچھے روک لیا گیا تھا. اور بیچارے جو عام کارکن تھے جس طرح وہ جگہوں پہ جاتے ہیں, اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جلسہ روایتی طور پر یقیناً جو آپ کو تو علم ہے کہ جو گڑھی خدا بخش کا جگہ ہے وہاں اب لوگ بھٹو صاحب اور شہید بین محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے ایک عقیدت کے طور پر آتے ہیں. اور خود انہوں نے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ دیکھے گا لال شہباز قلندر سے زیادہ لوگ جو ہے میرے مزار پہ آئیں گے. اور یہ بات صحیح ہے کہ صبح سے لوگوں کا آنے کا تاتا بن جاتا ہے اور صرف شہداء کے لیے آتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں وہاں جو اتنی سردی ہے, وہ جو جلسہ ہوتا ہے, جو بیٹھنے کی جگہ ہے, پھر بڑے دور دراز سے لوگ صبح سے آتے ہیں. تو یہ ان کی محبت اور محترمہ کی اور ان کے والد کی ہے جس طرح آتے ہیں. ورنہ ان میں میجورٹی کی کوئی زیادہ دلچسپی تقریروں سے نہیں ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور پی ڈی ایم کا ویسے بھی اب آپ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا, مریم بی بی پہلی بار تشریف لائی ہیں اور تو پھر میں ہسٹری میں نہیں آؤں گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی روایت سے ہٹ کر جلسہ گڑھی خدا بخش. جہاں ہمارے دوست کوئی میں سن رہا تھا کچھ اظہار کر رہے تھے مختلف لوگوں کے اختلاف کا, خیر ان کا حق ہے, لیکن میں ایک گڑھی خدا بخش ہونے والے جلسے کو صرف ہٹ کر اس طرح کہوں گا کہ وہ لوگ جو ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ان کی قیادت کو گرانے میں مصروف تھے, آج وہ شہید ان شہداء کے مزار پر کھڑے ہوئے ان سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے. یہ تاریخی طور پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے. ایک چیز میں مولانا عبدالباسط صاحب چاہوں گا کہ آپ ایک تو رسپونڈ کرنا چاہیں اگر حلیم عادل شیخ صاحب کی بات کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے ڈی سی سینٹر لگانے کی فرمائش کی تھی, پوری نہیں ہوئی تو ناراض ہیں, اور وہ حوالہ دے رہے ہیں راشد سمرو صاحب کی بات کا بھی کہ ہم یہاں پر دھرنا دے دیں گے. دوسرا, فواد چودھری صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں بیٹھ کے. فواد صاحب نے کن الفاظ میں دعوت دی ہے مذاکرات کے لیے؟ انہوں نے کہا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پر آ جائیں, کسی فورم پر آ جائیں, بات چیت سے پاکستان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ سن لیجیے فواد چودھری نے کیا کہا ہے, پھر آپ جواب دیجیے گا.
سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا۔ مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت۔ اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ مولانا عبدالواسی صاحب، کیا اپوزیشن ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے اس دعوت پر؟ میرے بھائی فواد چودھری صاحب نے جب یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ میں آ کر کے مذاکرات کر لے، پارلیمنٹ میں مذاکرات نہیں ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے جہاں 22 کروڑ عوام کے لیے وہاں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں ان کے بہتری کے لیے، ان کے ترقی کے لیے، عوام کے خوشحالی کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ مذاکرات جب ایک پارلیمنٹ، جب سرے سے ہم اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہی نہیں مانتے ہیں، اس پارلیمنٹ کی حیثیت ہم نہیں مانتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو ہم جیلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آ کر کے پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لے، بلکہ لیکن واسطہ صاحب جس پارلیمنٹ کو آپ جعلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، اسی پارلیمنٹ میں آپ ہی کے پارٹی کے لوگ وہاں سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ اب جعلی ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مقصد وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے جو لوگ ہیں، یہ جو آئے ہیں، یہ سارے جیلی، اکثریت اس پارلیمنٹ کا جیلی ہے، لہذا حکومت جیلی ہے، حکمرانی جیلی ہے، لہذا اس لیے ہم ان سے مذاکرات کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہم اس سے مذاکرات، اگر وہ مذاکرات کریں گے ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے جو لانے والے ہیں، ہم ان سے اس بنیاد پہ مذاکرات کریں گے کہ آپ نے کیوں اس کو لایا، جبکہ وہ خود کہتے کہ ہم نے تیاری بھی نہیں کی تھی اور ہم تیار بھی نہیں تھے حکومت کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی کیا جلدی تھی کہ پاکستان پہ آپ ایسے لوگ مسلط کر لیا کہ وہ آج خود 22 کروڑ عوام کے ساتھ میں یہ گلہ کرتے کہ ہم کو تیاری کرنے سے پہلے لایا، اور آپ کو کیا جلدی تھی کہ اس کو مسلط کرنے کے لیے کر دیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، مذاکرات کوئی کہتے ہیں، سوال جواب کوئی کہتے ہیں، جو بھی کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم اب پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے، پی ڈی ایم کا جو تحریک ہے، وہ اس کے بغیر کسی بھی فواد چودھری صاحب سے یا کسی بھی اور چودھری صاحب سے نہ ہم اس کو مذاکرات کے قابل سمجھتے ہیں، نہ ہم یہ اپنے بڑے مقابل سمجھتے ہیں۔ یہ تو یہ کٹ پتلی ہے، آئے ہے، اور ہمارے جن قوتوں سے ہمارے جنگ ہے، وہی قوتوں کے سامنے ہم کڑے ہیں، جب تک وہ اس کے پسپائی اختیار نہ کر لے، جب ان سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جب وہ رائے راست میں نہ آ جائے، تو اس وقت تک ہمارے تاریخ چلے گی۔ آپ کیا حلیم عادل شیخ صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا کی شرکت نہ کرنا بنیادی طور پر ناراضی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سی سینٹر لگائیں میرے بھائی کو، اور انہوں نے انکار کر دیا، یا پیپلز پارٹی نے نہیں لگایا؟ میرے خیال یہ لوگ میرے خیال یہ معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ محترم شخصیت ہوں گے شاید، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی ذہن، اتنی چھوٹی بات مولانا فضل الرحمان کہ آج کل جو انہوں نے پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور تمام سیاسی جمہوری قوتوں کی وہ قیادت کرتے ہیں، تو مجھے بتائے وہ ایک افسر، ایک پٹواری کے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کی اس چھوٹے ذہنیت کے دوسروں کے اوپر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس چھوٹے معاملات کے لیے، مولانا کے پاس آج کل نہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا فکر ہے، اس کے پاس عوام کا فکر ہے، مہنگائی کا فکر ہے، یہاں کے معیشت تباہی کا فکر ہے، کشمیر بیچنے کا فکر ہے، یہاں پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کو خلاف اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کے روکنے کی فکر ہے۔ تو مولانا اس ایجنڈے کو لے کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے 11 جماعتوں کی قیادت کر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی یہ چھوٹا ذہنیت ہے کہ جب کسی چھوٹا ذہنیت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رائٹ سر، آپ کے تبدیل آ گئی۔ جو بلاول صاحب نے ابھی 31 جنوری تک کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر حکومت نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے الٹیمیٹم سے حکومت استعفیٰ دے دے گی؟
देखिए असद, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। मैं कहूंगी कि वही बात जो भी मौलाना साहब ने कही कि हलीम आदिल शेख साहब ने इंतहाई पस्त ज़हनियत और पस्त सोच का मुजाहरा किया है, और हर इंसान के साथ उसकी तरबियत और उसका बैकग्राउंड होता है। वो जब बात करता है तो उसकी ज़हनियत, उसकी सोच ज़रूर सामने आती है। कौन भुट्टो है और कौन भुट्टो नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि आज जितने लोग भी अकीदत और मोहब्बत में वहाँ जमा है, भुट्टो किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। भुट्टो एक नज़रिए का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक सोच का नाम है, एक बिलीफ का नाम है, एक फेथ का नाम है। तो आप उसको जो है तकसीम करने की कोशिश ना करें कि वहाँ पे कौन खानदान, वहाँ पे हम सब एक खानदान के फर्द होके जाते हैं। वो कोई आपकी जलसागाह नहीं है, वो एक मज़ार है जो कि मनव्वर होके मीनार बन जाता है, रोशनी का मीनार, तमाम यकजहती का मीनार। और मैं जो बिल्कुल बरेलवी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो लोग जाते हैं वो अकीदत और मोहब्बत में जाते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत में, उनकी फिलॉसफी पे और उनके नज़रिए पे बिलीव करके जाते हैं। और वहाँ पर जो मिज़ार में जो मजमा होता है वो किसी प्रोटोकॉल, किसी सिक्योरिटी, किसी इस चीज़ का नहीं होता। हलीम आदिल शेख साहब ने ये भी कहा कि जी गेट बंद कर दिए जाते हैं। भाई आप बैठ के करते क्या है? आप तो सिर्फ हमें जो है वो हरेसमेंट फैलाते हैं, आप हमें डेथ अलर्ट भेजते हैं, आप हमें थ्रेट्स भेजते हैं। तो जहां आपकी ये सोचो वहां अपनी हिफाजत तो हमें करनी है, अपने साथ साथ जो बाकी लोग वहां पर आते हैं उनकी हिफाजत भी करनी है, क्योंकि आप तो एक के बाद एक शहीद कर देंगे। आपको क्या इस बात से परवाह है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जो परचम, जो अलम उठाए था शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, आज आपने उसको कहीं उठा के फेंक दिया है। आज आपने जिस किस्म की सोच को परवान चढ़ा रहे हैं वो कोई अच्छी रिवायत नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान के लिए हेल्दी साइन है। हम कोई तनकीद नहीं करते, इस बात का एतराफ खुद इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब करते हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी, उनकी इनकॉम्पिटेंस थी, और उनकी इनकॉम्पिटेंस की सजा आज पूरी कौम भुगत रही है। उनके गलत फैसलों की सजा, उनके मईशत तबाह करने की सजा, उनकी खारजा पॉलिसी तबाह करने की सजा, उनकी जो है मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ाने की सजा, उनकी महंगाई की सजा, जो आज पूरी कौम भुगत रही है, और उनको अभी भी एहसास नहीं है। देखिए बात यह है कि आपने जो बात की 31 जनवरी, आपको जितनी इनकी घबराहट है, जितनी इनकी सोच है वो नजर आ रही है। ये 31 जनवरी से भी बहुत पहले आपको जाते हुए नजर आ जाएंगे। पीडीएम की मूवमेंट जो है उसके असरात बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात एक आपने पहले सवाल किया था कि आप 31 जनवरी से पहले आप इनको घर भेज रहे हैं और ज़मीनी इलेक्शंस में आप हिस्सा ले रहे हैं, फिर सेनेट इलेक्शन में भी आप हिस्सा लेना चाहते हैं। जब हुकूमत ही घर भेज रहे हैं तो ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? देखिए असद, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बनेगी। पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला लेना है वो 29 तारीख को हमारी सीईसी की मीटिंग में डिसाइड होगा। उसका ऐलान ना आज मैं कर सकती हूँ, ना कोई इल्हामी कुव्वत कर सकती है, ना कोई तिलिस्माती ताकत कर सकती है। वो एक मुशावरती अमल है जिसके अंदर पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी वाज़े करेगी। वाज़े कर दिया, ऐलान कर दिया मुराद अली शाह साहब ने। कल आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा है कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं इलेक्शन में। और ये मैं आपको चले अनाउंसमेंट अभी होना बाकी, मैं आपसे कह देता हूँ कि आप जाएंगे इलेक्शंस में। मैंने आपको बताया ना कि पीपल्स पार्टी हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बनती है। हम इमरान खान अहमद नियाज़ी को भेजने की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को सबोटैज करने की बात नहीं कर रहे। हम जमहूरी प्रोसेस अपनाए हुए हैं और हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। आपने बात की डायलॉग की, आपको क्या ये लगता है कि ये जिस किस्म की सोच और ज़हनियत है, जो शख्स पार्लियामान से मफरूर है, जो कि पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहता, जो कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत चलाता है, जो कि जो है वो आवाम से लाताल्लुक होकर अपने कुत्तों के साथ तस्वीरें बना के भेजता है, वो क्या अब डायलॉग के ऊपर संजीदा है? उसको ये एहसास है कि उन्होंने पीआईए तबाह कर दिया? क्या उनको एहसास है कि पीटीडीसी तबाह कर दिया? क्या उनको एहसास है कि वो पीजीबी तबाह कर रहे हैं? क्या उनको एहसास है कि उन्होंने स्टील मिल तबाह कर दी? क्या उनको एहसास है कि इन्होंने कब तबाह कर दी? क्या हो गया? फैक्ट्स तो चेक करें सर कामरान साहबा। स्टील मिल इन्होंने कैसे तबाह कर दी? लोगों को बरतरफ ये कर रहे हैं, बेचने ये जो मुल्क के असास है। स्टील मिल तो आपने तबाह की हुई थी तो इस वजह से बरतरफ कर रहे हैं ना लोगों को। स्टील मिल तो पहले से तबाहशुदा थी। नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके चल चलाव का वक्त है। इन्होंने मुल्क का हर इदारा तबाह किया है। ये जाते जाते हर चीज उन्होंने चले फिर मुझे शायद सही तरह से पता हो, ब्रेलवी साहब को पता होगा। पाकिस्तान एक्ट सेल लगा दिए। मुझे बताया पीआईए में क्या हुआ है, कौन उसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कोई करेगा? इन्होंने मईशत को जो नुकसान पहुंचाया, इन्होंने जो ऑटो इंडस्ट्री को पहुंचाया। राइट जी, ब्रेलवी साहब 2-3 चीजें बताइएगा। एक तो ये बताएं कि ये 31 जनवरी तक की अल्टीमेटम दे रहे हैं, बहुत सादा हैं क्या या बहुत चालाक हैं क्या?
کہ 31 جنوری تک الٹیمیٹم نہ آیا تو ہم لانگ مارچ کریں گے کا اعلان کریں گے. اب فروری میں اعلان ہوگا لانگ مارچ کا, ظاہر ہے فروری میں اعلان ہوگا تو لانگ مارچ مارچ میں ہوگا. اب مارچ کے پہلے میں ہفتے میں تو سینٹ ہے, اب سینٹ کے بعد اگر لانگ مارچ ہوگا تو کیا ڈسٹرب ہوگا, سب چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بس کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو گھر انٹینشنلی بھیجنا ہی نہیں چاہتے. بریلوی صاحب اس سے تو یہ لگ رہا ہے. دیکھیں تو خیر یہ تو واضح ہے کہ ریزگنیشن کا تو مرحلہ نہیں آئے گا, اور اس کا سبب بھی ہے خیر سینٹ کے الیکشن الگ ہیں, اور ایک سینٹ تو بہت میں آئینی قانون کو نظر نہیں رکھتا ہے, پرماننٹ ادارہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ ایک کچھ لوگ مستعفی ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, پھر ہو جاتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے ہٹے گی نہ سیکورٹی ہے. ٹھیک ہے, ایک ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, اور ان کو یہ رائٹ ہے کہ تمام کریں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو اپوزیشن کے جو جلسے جلوس اور اس کے اوپر ہمارے تحریک انصاف کے لوگ کیوں اتنے جو ہے وہ خاص طور پر دیکھ رہا ہوں کہ کس لیول پر اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں جلسے جلوس والے اتحاد پر. تو پی ٹی آئی کی تاریخ جو ہے وہ جلسوں اور جلوسوں پر رہی ہے, تو اب انہیں اس کا برداشت کرنا چاہیے حکومت میں رہ کر, اور اپوزیشن کی تحریک کو فائدہ اس لیے پہنچ رہا ہے یا ان کے اداروں کو اس لیے پذیرائی مل رہی ہے کہ لوگ 12 جو آٹا 35 روپے کلو کا ملتا تھا وہ 70 روپے کلو مل رہا ہے. مہنگائی سے پریشان ہیں عام لوگ جو ہیں, وہ جو گورنمنٹ جب ڈیلیور نہیں کرتی, روزگار کا جو وعدہ کیا تھا, یا کورونا بھی اس کا ایک سبب ہے, تو ان کو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کو فیس کرنا چاہیے, نہ کہ صبح شام ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے جو انفارمیشن سمیت لوگ ایک سوال کا جواب صبح سے شروع ہو جاتے ہیں کورس کی شکل میں. تو یہ جو ان کا رائٹ ہے, اور آپ نے دیکھا ایک سب سے اچھی اس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے کسی جلسے میں آج تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, بلکہ یہ خود حکومت کی بعض حماقتوں کے سبب ملتان کے جلسے میں کیا غیر ضروری طور پر تالا ڈالنے کی ضرورت تھی یا اس کو بند کرنے کی ضرورت تھی. تو اکتوبر گزر گیا, نومبر گزر گیا, دسمبر ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ وہ استعفے دیں نہ دیں, لانگ مارچ وہ کس طرح کرتے ہیں ان کے اوپر ہے. تو اس پر اس کو میں تو کوئی بات گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے, کوئی متنازع. حکومت اپنا کام کر کے دکھا, حکومت کا کام جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ بہرحال کیونکہ پروونشل اٹانومی 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اب یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی مطالبے نہ کرے, اپنے صوبوں میں ڈیلیور کرے. لوگ اگر بے روزگار سندھ کے ہیں تو سندھ کے لوگوں کو جاب دے. سندھ میں اگر پانی نہیں مل رہا ہے, یا سڑکیں خراب ہو رہی ہیں, یا اگر اور جو مسائل سے درپیش سندھ کے عوام ہے, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, اس میں مسئلے حل کریں. حکومت میں بیٹھ کر مطالبے نہیں کیے جاتے, تقریریں نہیں کی جاتی, جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی ہے. ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اس کا جواب تو حلیم عادل شیخ صاحب دے سکتے ہیں. حلیم عادل صاحب, بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو برداشت کریں اگر یہ احتجاج ہو رہے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ڈیلیور تو کریں. ڈیلیور کریں گے تو شاید جواز ختم ہو جائے گا اپوزیشن کے پاس یہ آپ سے استعفے مانگنے کا. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات میں کہوں کہ برداشت ہم کر رہے ہیں. لاہور کا جلسہ ان کا مین جلسہ تھا, کسی نے نہیں روکا. آپ یاد کیجئے کہ اسی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این نے کیا کیا تھا. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کسی کو بھولا نہیں ہوگا. 14 لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا, خواتین سمیت, بزرگوں سمیت. وہ یہی لاہور ہے, اور ہم اتنی میموری ویک نہیں ہونی چاہیے. اور چلیے, اگر ملتان میں کچھ مس مینیج ہوا, آرڈرز موجود تھے, کورونا کا ایشو تھا, لاہور میں کس نے روک لیا, کس کو روک لیا؟ دوسرا, ہمارے دھرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کے جلوس کو کس انداز سے رات کی آدھی رات میں نوشہرہ کے بعد کس لیول پہ تشدد ہوا, سرکاری دہشت گردی ہوئی, شیلنگ ہوئی, راستے بلاک ہوئے, گرفتاریاں ہوئیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, برداشت کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کرو جلسہ, آؤ اسلام آباد, 2 استعفے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ڈسکشن تو ہوتی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسکشن ہوتی ہے. بلاول صاحب نے فرمایا ابھی 31 جنوری تک استعفیٰ دیں. یہ ایسا لطیفہ سنا رہے ہیں, وہ استعفیٰ تو ہم دے نہیں رہے. انشاءاللہ یہ بھی ٹینیور ہے, اگلا بھی ٹینیور ہمارا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بلاول صاحب تیاری کیجئے. 31 جنوری کو آپ کے خلاف, اس کے بعد ہم نہ کیوں آپ کے خلاف, میرا خیال ہے کہ سندھ کے اندر آپ کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں کراچی سے لاڑکانہ تک, چونکہ آپ نے جو سندھ کا حشر کر دیا ہے. سندھ میں جو کرپشن کی داستانیں آتی ہیں ہر روز, زکوٰۃ کو آپ نے معاف نہیں کیا, گندم کو آپ نے معاف نہیں کیا, ہسپتالوں کو آپ نے معاف نہیں کیا, اسکولوں کو آپ نے معاف نہیں کیا. سندھ کے اندر کرپشن عروج کے اوپر ہے. سندھ میں نہ کچھ بھی نہیں ملتا, نہ دوائی, نہ کتاب, نہ روڈ, نہ رستہ, نہ کچھ. بات یہ
ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تحریک کہ تو آپ کو لانگ مارچ کرنا چاہیے سندھ حکومت. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اویس توحید صاحب موجود ہیں, اور اس کے علاوہ سیر کامران صاحبہ, علی عادل شیخ صاحب اور مولانا واسع صاحب سے ہم بات چیت کر رہے تھے. اویس توحید صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے جلسے کو اور ان سپیچز کو, بلاول صاحب کی, زرداری صاحب کی, مریم صاحبہ کی سپیچ کو کیسے دیکھا آپ نے؟ دیکھیے سر, گڑھی خدا بخش کے اندر 27 دسمبر کو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ اینیورسری منائی جاتی ہے, یہ ایک اسٹرکٹلی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر کا, پاکستان پیپلز پارٹی یا بھٹو کے چاہنے والوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ سب سے جو غیر معمولی چیز دیکھی کہ وہ ماضی کا جو سب سے بڑے حریف شریف خاندان کی جو جانشین ہیں اور ان کی سیاست کی مریم نواز صاحبہ, وہ اسٹیج پہ براجمان تھی. انہوں نے ایک بہت طویل تقریر کی, سندھی کے اندر الفاظ بولے, اور مریم صاحبہ نے یہ اپرچونٹی گریب کی ہے کہ ان کو شاید اس سے بہتر موقع نہیں ملتا کہ وہ لاڑکانہ کے اسٹیج پہ اتنے بڑے اجتماع, بھٹو خاندان یا بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کے سخت سیاسی حریف رہے نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی جو پوری سیاست ہے, وہ وہاں پر موجود تھی. اور انہوں نے تقریر میں ظاہری بات ہے کہ بہت ساری کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ماضی کی جو غلطیاں تھیں یا نون لیگ کی طرف سے جو ایک طرح سے ناراضگیاں تھیں, تلخیاں تھیں, ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں تھیں. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں دیا, کوئی سخت بیانات نہیں دیے. صرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں اسٹیج پہ, انہوں نے ہی براہ راست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں نام بھی لیے. ماضی کے جو افسران تھے, چاہے وہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ شجاع پاشا صاحب ہوں, ان پہ الزام لگایا. پھر ظاہر بات ہے کہ ایک انہیں ہدف ملا ہوا ہے ریٹائرڈ جنرل عاصم باجوہ صاحب کا, ان کا نام لے کے انہوں نے کیا. تو یہ میں نے دیکھا کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کی ٹون سے انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی, یہ اس اہل نہیں ہے. تو انہوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے. جو ہم نے پشاور کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے جو نعرہ بلند کیا تھا گلگت بلتستان کی شکست کے بعد کہ جی پنڈی بی والے بھی سن لیں اور آپارا والے بھی سن لیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ٹون میں ذرا ایک فرق آیا ہے. ہدف عمران خان صاحب کی ذات کو بنا رہے, عمران خان صاحب کی حکومت کو بنا رہے ہیں, لیکن مریم صاحبہ نے وہ بات کہہ دی جو پوری اپوزیشن کی جو ایک جست ہے, پوری ایک سمرائز اگر آپ کریں کہ وہ مخاطب ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنی سپورٹ ہٹا لیں جو انہوں نے الزام لگایا, اور وہ اسی بات پر زور دیتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ سخت بیانی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آئی, لیکن ایک بڑا موقع شریف خاندان کی جانشین مریم نواز صاحبہ کو اس جو لاڑکانہ کے اسٹیج پر گڑھی مل گیا. بالکل صحیح ہے. وہ سارے لوگ دفن ہیں جن کے خلاف شریف خاندان میں سیاست کرتا رہا ہے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے سیاست کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لینے پڑیں گے کہ انڈر کرنٹ کیا ہے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے, ان میں کیا ری ایکشن ہے. یہ کافی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کے لیے سود مند ثابت ہوا یا سیاسی طور پر یا نقصان دہ. رائٹ سر, میں ایک کومنٹ لینا چاہ رہا ہوں مولانا واسع صاحب سے بھی. واسع صاحب, یہ آپ زیادہ بات کرتے ہیں استعفوں کی, مولانا صاحب چاہتے ہیں استعفے دے دیے جائیں, بلاول صاحب آپ استعفوں کی بات نہیں کر رہے, آپ وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, وہ سیٹ اپ کو چلنے دینا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو ایک فرق واضح ہونا شروع ہو گیا ہے. جی میرا خیال بلاول بھٹو صاحب نے یا پیپلز پارٹی والوں نے تو کئی مرتبہ انہوں نے واضح بات کر چکے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے اور ایٹمبم کے طور پہ ہم استعمال کریں گے, اور یہ لانگ مارچ بھی کریں گے, حکومت کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے. لیکن اب بار بار جب لوگ اس پہ شک اور شبہات کرتے ہیں تو میرا خیال
कोई इसमें शक शुबा नहीं है। PDM एक बात पे मुतफिक है कि PDM के प्लेटफार्म पे जो फैसले हुई है जी या होने वाले हैं तो इस पे अमल दरामद इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएंगे और इस्तीफे भी आ जाएंगे, लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा। और ये मुझे यकीन है कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले जी कब पीपल्स पार्टी कब इस्तीफे देती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान की तारीख में मेरे लिए अपने इस जर्नलिस्टिक करियर में कि मैं देखूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे रही है, जैसे कि आपको यकीन है। बड़ा हैरान कुन होगा अगर ऐसा होता है। एनीवे बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।